الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سفر المظفر، ماہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جاری و ساری ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے الحمدللہ تذکرہ امام احمد رضا چھڑ جاتا ہے۔ گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، قریہ قریہ، بستی بستی، وادی وادی، شہر شہر، ملک ملک، جامعہ جامعہ، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ، گھر گھر، گلی گلی، جدھر دیکھیں عاشقان رسول کی زبان پر ہوتا ہے رضا 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 رضا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن ہے، اس کا کوئی سبب ہے، اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر ہر دم اللہ و رسول کی باتیں رہیں۔ ان کی زندگی اللہ و رسول کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزری۔ تو ایسا کوئی شخص جب گزرتا ہے اللہ و رسول کی بارگاہ سے، اسے پھر یہ انعام ملتا ہے کہ اس کا ذکر بھی بلند ہو جاتا ہے، اس کے چرچے بھی ہونے لگتے ہیں، اس کا نام بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اور ایسی ہزاروں ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ماہ سفر ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ، وہ راستہ کہ جو آپ نے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا اور اس پر چلتے رہے اور امت کو چلاتے رہے، اور یقیناً وہ عین قرآن و سنت کا راستہ ہے، وہ شریعت کا راستہ ہے۔ اور اسی راستے کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ پروگرام بنام حیات امام احمد رضا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایوری تھرسڈے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد بھی آپ حیات امام احمد رضا خان پروگرام دیکھا کریں گے۔ اور آج ہمارا یہ پروگرام پہلا پروگرام ہے۔ ذوق نعت، نعتی اشعار کا مقابلہ پاکستان کی 8 ٹیموں کے درمیان بھی جاری ہے، جو کہ ہفتے میں 4 دن ہوا کرے گا، اتوار، پیر، منگل اور بدھ۔ اس ویک میں صرف یہ 3 دن ہے، اتوار، منگل اور بدھ۔ نیکسٹ 2 ویکس میں یہ اتوار، پیر، منگل، بدھ آپ دیکھیں گے۔ اس میں بھی رضا رضا ہوتا ہے، تعلیمات امام احمد رضا عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام میں شامل رہیے۔ علم دین سیکھنا ہے اور اعلیٰ حضرت سے مزید محبت بڑھانی ہے، اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بارے میں جان اور سن کر اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کا سامان کرنا ہے، اور بھی اچھی اچھی نیتیں رکھیے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خوان بھی موجود ہیں، ہمارے جناب محمد نور عالم مدنی، ان سے بھی انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ اسپیشلی استاد العلماء جناب مولانا محمد راشد عطاری مدنی صاحب موجود ہیں، اور جناب مولانا فراز عطاری مدنی صاحب موجود ہیں۔ ان علماء اکرام سے انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی پر مدنی پھول لیں گے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ کچھ سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بطور عالم دین۔ ویسے تو بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، بہت بڑے خیر خواہ بھی تھے، مصلح امت بھی تھے، روحانی پیشوا بھی تھے، بہت بڑے عامل بھی تھے، لیکن عالم دین کے ناطے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہچان یہ بہت بڑی پہچان ہے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ آپ کا علم کیسا تھا، علمیت کیسی تھی، اور یہ یقیناً اللہ پاک کا فضل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ اور مزید اس موضوع پر ہم کیا سنیں گے، آج میں چاہتا ہوں راشد مدنی صاحب بھی کچھ سمری بیان فرمائیں کہ اس عنوان کے تحت ہمارے ناظرین آج کیا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت کو امیر علیہ سنت کے
فیضان لیتے ہوئے الحمدللہ آپ عام کرنے کے لیے مدنی چینل پر یہ ایک ٹرانسمیشن چلاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی علمی جو قدر ہے، آپ کی جو فقاہت ہے اور آپ کا جو تبحر علمی ہے اور تفقہ فی الدین، اس کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ قرآن و حدیث کو کس انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھا اور سمجھ کر پھر امت مسلمہ کی کس انداز میں علمی اور قلمی طور پر آپ نے خدمت فرمائی ہے اور علم کے میدانوں میں کس طرح آپ نے اپنا لوہا منوایا، انشاءاللہ اس کی کچھ جھلک پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور عالم دین کا گھرانہ بھی علمی ہو تو پھر اور اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا فراز بھائی کہ آج اعلیٰ حضرت کے کچھ گھر کے پس منظر کو بھی ہم بیان کریں۔ پہلا پروگرام ہونے کے ناطے آپ کا بچپن اور بچپن ہی سے علمی جو منزلوں کا طے کرنا تھا اس پر بھی بات ہو آج انشاءاللہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا بچپن اتنا باکمال تھا، تو پھر آپ کا جو جوانی کا جو سلسلہ ہے، پھر آپ جب مزید آپ کی عمر میں اضافہ ہوا تو آپ کا اس وقت علمی مقام کیا تھا، یعنی بچپن کی اگر ہم کیفیات سن لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا شان ہے امام اہل سنت کی۔ آپ کی باتیں ہوتی ہے نا، موڈ اچھا ہو جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، فریشنس فیل ہونے لگتی ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی باتوں میں ایک اپنا ہی مزہ ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمیں عظیم در اور اتنے عظیم اللہ کے ولی کا دامن ہاتھ آیا۔ بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں اور بہت زبردست نعت لکھنے والے شاعر بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی آئیے ایک پیاری سی خوبصورت نعت شریف جناب نور عالم مدنی بھائی سے سنتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو بھی ہم نے شامل کیا ہے پروگرام میں ارشاد رضا سیگمنٹ کے ذریعے۔ جس طرح علم دین آپ یہاں پروگرام میں سیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس میں اپنا حصہ ملائیے، اور آپ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا خوبصورت قول، خوبصورت ارشاد کہیں پائیں کسی اعلیٰ حضرت کی کتاب سے، تو باحوالہ ریفرنس کے ساتھ اچھی سی تحریر میں اسے مختصراً لکھیں، اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ ایک پکچر کھینچ کر اس نمبر پر بھیج دیجئے 00923171779212 اس پر سینڈ کریں۔ آج آپ بھیجیں گے تو کل یا کل دن میں بھیج دیں گے تو بھی انشاءاللہ الکریم کل رات ذوق نعت پروگرام جو کہ 9:30 بجے کی ٹائمنگ ہے، آپ کو اس میں یہ سیگمنٹ میں شامل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ ارشادات رضا ہمارے پاس ناظرین کے آئے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں انہیں بھی شامل کریں گے۔ چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم میں شب تار میں راز یہ تھا، قسم میں
شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم کوئی تجھ جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرا مسند ناز عرش بری تیرا مہر میرا روح یومی تیرا مہر میرا روح یومی تو ہی سرور ہر تو سرا ہے جا شاہ تو ہی سرور ہر تو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی سرور ہر تو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی زعلا کی قسم مجھے جلوہ
پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے عز و علا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرے نور وضا کی قسم قسم میں شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہ میرے گرچہ گناہ حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو رہی میں ہے ان کا کرم ہے گواہ تو رہی میں ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم تو رہی میں ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دوحا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دوحا ہے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرے نور وضا کی قسم قسم میں شب تار میرا یہ تھا قسم میں شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام کلام امام اہل سنت ہم سن رہے تھے الحمدللہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا جنت کی بلبلیں یہی کہتی ہیں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں رضا جیسا کوئی اچھا بولنے والا اچھا کلام کرنے والا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا جو ہند میں حضور علیہ السلام کا تعریف کرنے والا ہو رضا جیسا کوئی نہیں مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم رضا کی طبیعت کی شوخی کی قسم کیا خوبصورت بات ہے اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے بڑی بات کہی ہو یقیناً اعلیٰ حضرت تو عاجزی کے پیکر تھے یہاں پر در حقیقت حضور علیہ السلام کی ہی تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے کہے تو نغموں میں اتنی جان اور ایسی شان تھی کہ ان کے صدقے میری بھی توتی بولنے لگی اور رضا
کی بیان سحری جو ہے وہ عام ہو گئی. تو بس حضور کی باتیں کرتے رہو تو خود بھی چڑھ جاؤ گے، خود بھی عروج پاؤ گے. جو ان کی بولی بولتا ہے دنیا اس کی بولی بولتی ہے. ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت بھی انہی اماموں میں سے ایک ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1272 سنہ ہجری میں 10 شوال المکرم کو ہفتے کے دن ولادت پائی آپ نے، بریلی، ہند کے شہر بریلی، محلہ جسولی میں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگلش حساب سے جو سال بنتا ہے ولادت کا وہ ہے 1856. آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے با کمال تھے، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جلوہ فرمایا اور آپ کے والد کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی باتوں اور آپ کی اداؤں سے، آپ کی تعلیمات سے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صداؤں سے مشرق و مغرب روشن ہوتے نظر آتے ہیں. الحمدللہ. کیا کہیں گے مزید امام اہل سنت کے بچپن اور آپ کی ولادت اور آپ کے لڑکپن کے کچھ واقعات کو ہم مختصراً بیان کریں. اردو کا ایک محاورہ ہے، اگرچہ بہت دقیق ہے، لیکن میں یہاں ذکر کروں اہل علم کے لیے خاص طور پر کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. جو چھوٹا بچہ ذہین اور سمجھدار ہو تو اس کے بچپن ہی سے اثرات نظر آنے لگتے ہیں کہ وہ ایسے بعض باتیں کرتا ہے. آج بھی ذہین بچے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ ویری گڈ پوٹینشیل ان دس چائلڈ. تو اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی ایک بچے تھے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بہت سارے علماء کو پیدا فرمایا ہے، بہت سارے مفسرین، محدثین، فقہا اس امت کے اندر گزرے ہیں، اور کئی علماء کی سیرت ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ بڑی منفرد ہے، بڑی آپ ملٹی ڈائمینشنل آپ کی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ مجتہد بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، اور کئی اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے ہیں. اگر پہلے علماء کی ہم سیرت کو پڑھیں تو شاید چند ہی علماء ہوں گے جو بہت سارے علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے، یعنی ان کا ایک خاص شعبہ ہوتا تھا، خاص ان کا ایک فن ہوا کرتا تھا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، مفسر بھی کیسے ہیں، مفسر اعلیٰ ہیں. آپ محدث بھی ہیں، محدث بھی کیسے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. آپ مفتی بھی ہیں تو کیسے ہیں، مجتہد فی المسائل ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی تھیں، اور یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ بچپن کے اندر ہی ان کے اندر ودیت رکھ دی جاتی ہے. اور پھر بہت سارے مجدد ایسے گزرے ہیں، بلکہ اکثر ہی مجتہدین کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو بچپن ان کا بڑا نرالا ہوا کرتا تھا، با کمال ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فقہ حنفی کی تائید میں کتاب لکھی جس کا نام ہے صحیح البہاری. اس کی صرف ایک جلد کے اندر 10,000 تقریباً احادیث موجود ہیں. اس کے مقدمے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے بہت سارے سمندر ہیں، ان بہت سارے سمندروں میں ایک بڑے سمندر کی چھوٹی سی نہر یہ میں نے اس میں جمع کی. آپ اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا کیا مطلب انتہا کیا ہوگی کہ اتنے بڑے سمندر میں سے میں نے ایک چھوٹی سی نہر کو یہاں پر جمع کر دیا. اور وہ جمع کتنا کیا ہے؟ صرف ایک جلد کے اندر 10,000 حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ہی منفرد اور با کمال ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں آپ فصیح و بلیغ عربی میں جو ہے وہ کلام کرتے ہیں. اور خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک اہل عرب، انہوں نے عربیوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مجھ سے عربی میں کلام کرنے لگے، تو میں نے بھی ان کے ساتھ عربی میں جو ہے وہ کلام کیا. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ بڑی فصیح اور بلیغ زبان میں آپ نے کلام فرمایا. اسی طریقے سے 4 سال کی عمر میں آپ نے ختم قرآن کر لیا. اور جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو عربی کی ایک کتاب ہے، ایک فن ہے نحو کا، اس کی عربی کی ایک کتاب ہے ہدایت النحو، جس کو پڑھنا جو ہے وہ بھی ایک کام ہے، ظاہر ہے کہ بغیر استاد کے وہ نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر میں اس میں عربی میں حاشیہ لکھ دیا.
یعنی ہدایت الناف نہ صرف عربی کا ترجمہ کی بات نہیں ہو رہی، اس پہ حاشیہ مزید اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، ڈیفائن کر دیا، انوٹیشن اس کی بیان کر دی، اس کو مزید واضح کر دیا۔ یہ 8 سال کی عمر میں آپ کا کارنامہ ہے، اور پھر 8 سال ہی کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد اس وقت چونکہ مسند افتاء پر موجود تھے، مفتی تھے، فتویٰ لکھا کرتے تھے، تو اس وقت والد صاحب موجود نہیں تھے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتویٰ دیکھا جو استفتاء آیا ہوا تھا، سوال آیا ہوا تھا، وہ وراثت کے متعلق تھا۔ اب آج کے علماء بھی جانتے ہیں کہ ہر عالم بھی وراثت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، یعنی جس کی پریکٹس بالخصوص نہ ہو وہ تو دیکھ کر بڑا پہلے سوچے گا کہ میں اس مسئلے کو کس طرح حل کروں، اور جن کی پریکٹس بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہر کوئی فی البدی اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتا۔ یہ وراثت کے مسئلے کی خصوصیت ہے، آدھا علم اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وراثت کے مسئلے کو حل کیا، اور جب والد ماجد نے آ کر دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ ضرور امن میاں نے کیا ہوگا، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں کہا جاتا تھا انہوں نے ہی کیا ہوگا، اور پھر فرمانے لگے کہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس کے جیسا کر کے کوئی دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ والد ماجد خود بھی کتنے بڑے عالم تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مسند افتاء پر بیٹھا تو میں نے ایک زبردست ماہر عالم کی صحبت اختیار کی ہے۔ اعلیٰ حضرت ظاہر اتنے محتاط عالم اپنے والد صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑے محتاط عالم کی صحبت اختیار کی، اور تقریباً 7 سال تک آپ اپنے فتاویٰ اپنے والد صاحب کو چیک کرواتے رہے، اور اس کے بعد بھی جب والد صاحب نے اجازت دے دی کہ آپ بغیر تصدیق کے فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جب تک والد صاحب حیات رہے آپ اپنے فتاویٰ چیک کرواتے رہے۔ لیکن اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں اتنے بڑے عالم کی صحبت میں نے اختیار کی ہے، اور یہی والد ماجد مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہوگا لیکن ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے ایسا کوئی کر کے دکھا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی بچپنے کی شان ہے، اور پھر 14 سال کی تقریباً آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کو مسند افتاء جو ہے وہ سپرد کر دی کہ اب آپ جو ہے وہ فتویٰ نویسی کریں۔ اگرچہ وہ والد صاحب سے تصدیق کرواتے رہے لیکن کبھی اس طرح پڑھا نہیں کہ کوئی جواب جو ہے وہ جس کی تصدیق نہ کی گئی ہو، کبھی اس طرح کا پڑھا نہیں ہے۔ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ بھی ایسے لکھتے ہوں گے کہ وہ فوراً تصدیق ہو جاتا ہوگا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، اور آج کے جو علماء ہیں جو مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں، افتاء کی مصروفیات کو سمجھتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ مسائل کو نکالنا اور پھر مسائل کا سوال کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق جواب دینا اور جزیات کو جمع کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ جو افتاء کی جو کام ہے یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ یہ یوں کہیے کہ یہ ریسرچ کا کام ہے، یہ بہت بڑی ریسرچ کا کام ہے، اور چونکہ دینی معاملہ ہے تو احتیاط کا بھی وہی لیول ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ جو بھی بیان کریں گے وہ در حقیقت اللہ اور رسول کی طرف منسوب ہوگا۔ تو ایک عالم اور مفتی کی احتیاط تو نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت سر خیل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ بھی دیے، فتاویٰ یعنی لوگوں کے سوالات کے جوابات، اور تقریباً 55 سال تک آپ کا یہ سلسلہ رہا، بلا ناغہ آپ یہ کام کرتے رہے، سوائے چند بریکس کے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ علمی مشاغل رہے سفر وغیرہ کے دوران۔ اور اس میں ایک اور بات کہ کہیں پہ کوئی اجرت کبھی نہیں لی کسی کے مسئلے کو حل کرنے پر، حالانکہ اتنا بڑا فلاحی کام ہے یہ، لیکن اس پر آپ نے کبھی کوئی اجرت نہیں لی، کسی سے پائی پیسہ نہیں لیا، چونکہ جاگیرداری اور زمینداری کا ایک سلسلہ تھا گھر میں، تو روزگار اور گھر کا معاش کا سلسلہ اسی سے چل جاتا تھا۔ تو یہ گویا خدمت خلق میں اپنی زندگی کو گزارنے والی شخصیت ہے۔ یوں کہ آج کی جو جنریشن ہے شاید ان میں سے اکثر کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ یہ فتویٰ افتاء یہ کیا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، کیونکہ وہ خود اس سے اگر قریب نہیں ہوں گے تو کیسے اس بات کو سمجھیں گے۔ تو اگر اس کو میں آسان کر کے یوں عرض کروں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور بہت ماہر ڈاکٹر ہو اور ڈائگنوسٹکس بھی اچھے ہوں، اس کے بہت قابل ماہر ڈاکٹر کے انڈر میں کام بھی کیا ہو، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے 50 سے زیادہ سال بغیر فیس لیے لوگوں کو دوائی دیتا رہے، لوگوں کی علاج کرتا رہے، آپ ایسے ڈاکٹر کے لیے اپنے دل میں کیسی محبت رکھیں گے؟ آپ اس کی عزت الگ ہی ہوگی آپ کے دل میں۔ تو آپ اسی طرح سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت وہ طبیب ہے کہ جو ماشاءاللہ جسمانی علاج تو دیتے ہی تھے، بعض اوقات اس میں بھی ماہر تھے، حکمت اور طبابت میں بھی ماہر تھے، لیکن جو اصل آپ نے علاج کیے ہیں وہ ایمان کے جو زخم تھے ان کے علاج کیے ہیں،
جو دینی معاملات اور روح کے مسائل تھے ان کو سنوارا اور ہمارے دلوں کی گندگی کو صاف کیا اور قلب میں عشق مصطفیٰ کو راسخ فرمایا. اور یہ وہ کام ہے کہ جو یقیناً سب سے بلند اور سب سے برتر کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی لیے ہم پیار کرتے ہیں. کسی نے کہا نا، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن فہمی پر سب سے پہلے کچھ اگر بات ہو، چونکہ علم کا جو سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا مرکز اور جو ماخذ ہے، جو کیا کہ یہ سورس ہے، وہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ قرآن شریف ہے. ہر چیز کا علم اس کے اندر ہے، تبیان لکل شیء. تو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے ویسا ہی قرآن فہمی کا اس کا بھی ایک اپنا درجہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کیسے بیان کریں گے بطور ماہر قرآن، اور پھر قرآن پاک کی خدمات میں بھی کچھ بیان کریں کہ کیا کیا انہوں نے خدمت قرآن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت ہیں کہ سارا سال بھی اگر ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر سلسلے ہوتے رہیں تو سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی رہے گی. امام اہل سنت کی قرآن فہمی سبحان اللہ آپ کے کلام سے، آپ کے فتاوی سے، آپ کی تحاریر سے اور آپ کے اشعار سے جھلکتی ہے، آپ کے ملفوظات سے جھلکتی ہے. اشفاق بھائی، قرآن مجید فرقان حمید جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ علوم اسلامیہ میں بھی سر فہرست ہے اور یہ مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سب کچھ یہیں سے ماخوذ ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی جو تشریحات ہیں وہ ہمیں احادیث کی صورت میں بھی ملتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ایسا علم اور ایسا فہم عطا فرمایا تھا کہ آپ کے دور کے علماء میں بھی اور آج تک الحمدللہ آپ کو وہ مہارت حاصل ہے، اور آپ کے کلام کے ذریعے علماء نے اور مفسرین نے قرآن کو ایسا سمجھا ہے کہ سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاتقان، جو ایک تفسیر کا مقدمہ ہے جو علم اصول تفسیر کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، اس میں آپ نے چیدہ علوم کا غالباً 14 سے 15 علوم کا ذکر فرمایا کہ یہ علوم جس عالم کو آتے ہوں گے اور مہارت ہوگی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کر سکے گا یا اس کے معنی کو بیان کر سکے گا. ان علوم کو دیکھتے ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تو ان میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں جو عالم کورس ہوتا تھا، درس نظامی ہوتا تھا، اس میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے، اور یقیناً اس دور کا جو درس نظامی تھا آج کے درس نظامی کے مقابلے میں سال کے اور زمانے کے اعتبار سے بھی بڑا وسیع تھا، اور کتابیں بھی بڑی اعلیٰ درجے کی پڑھائی جاتی تھی، کئی فنون پڑھائے جاتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں بھی عالم بنانے کے لیے جو کتابیں مختص تھیں، بطور سلیبس خاص تھیں، امام علیہ سنت ان سے بھی کہیں زیادہ علوم پر مہارت رکھتے تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید کے کلمات کی بھی خدمت کی ہے، اس کے الفاظ کی بھی خدمت فرمائی ہے، اور اس کے معنی کی بھی خدمت فرمائی ہے. الفاظ کی خدمت کا ایک بڑا شاہکار ہے وہ امام علیہ سنت کا تحریر کردہ ترجمہ کنز الایمان ہے. کہنے کو تو یہ صرف ایک قرآن کا لفظی اردو ترجمہ ہے جو تحت لفظ ہے، لیکن در حقیقت یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر تفسیر ہے، اور اردو زبان میں یہ روح قرآن ہے. اچھا، یہ بات جب کہی جاتی ہے اور عام ایک شخص ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا جب ترجمہ کنز الایمان دیکھتا ہے تو اس پر یہ چیز آشکار نہیں ہوتی، لیکن جو علوم سے وابستہ ہوتے ہیں اور بالخصوص علوم قرآن سے جن کا واسطہ اور ان کا ایک شغف ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں کیا کمال فرمایا ہے. اور یہ جو قرآن کا ترجمہ ہے یہ بھی ایک روایتی انداز میں نہیں ہوا کہ ایک مترجم نے بہت ساری کتابوں کو، تفاسیر کو جمع کیا ہو، ڈکشنریز کو جمع کیا ہو، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ ایک ایک آیت کو دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہو. انداز یہی ہوتا ہے علماء کا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو کیسے علوم پر مہارت عطا فرمائی، قرآن کا کیسا نور عطا فرمایا کہ امام اہل سنت کے سامنے قرآن مجید کا متن پڑھا جاتا، یعنی آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی، اور آن دی اسپوٹ فی البدی امام اہل سنت کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر، تفاسیر کی کتابیں کھولے بغیر آپ ترجمہ املا کرواتے، ڈکٹیٹ فرماتے، اور بعد میں
جب وہ لکھنے والے املا کرنے والے بڑی بڑی تفاسیر کو دیکھتے تو خلاصہ اور بالکل کنکلوژن وہی ہوتا جو امام اہل سنت بیان فرما دیتے. یعنی قرآن مجید کا یہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے، یہ ایک ہی وقت میں قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہے، تشریحی ترجمہ بھی ہے اور تفسیری ترجمہ بھی ہے. اور اس کے ایک نہیں کئی شواہدات موجود ہے. الحمدللہ میں نے جب اس کا بالاستیاب مطالعہ کیا تھا تو جا بجا الحمدللہ میں نے اس کی علامات لگائیں، اور اگر کام کرنے پہ آئے بندہ، ویسے تو کئی علماء نے کام کیا ہے، تو کئی جلدوں میں کنز الایمان کے محاسن کو بیان کیا جا سکتا ہے. ایک آیت مبارکہ کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں جو سورہ رحمان کی ابتدا میں ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رب تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا، علمہ البیان. اب یہ بیان کس چیز کا تھا جس کو سکھایا گیا، اور انسان سے مراد کون ہے؟ اب لفظی ترجمہ کرنے والوں نے تو یہ کیا کہ الرحمن نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھا دیا، لیکن جب ہم تفاسیر کی کتب کو دیکھتے ہیں تو مفسرین نے یہاں پر لفظ انسان پر کلام کیا ہے کہ انسان سے مراد کون ہے. اس میں ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد ہر انسان ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور اس کا ایک جو ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام جو انسانوں کے والد ہیں. اور مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ انسان چونکہ مطلق بولا گیا ہے، اور عربی گرامر کا اصول ہے کہ مطلق جب بولا جائے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے، تو انسانیت میں فرد کامل یہ ذات مصطفیٰ ہے. تو ترجمہ اس کا لفظی دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن اس تفسیر کے مطابق جس میں عظمت مصطفیٰ کا بھی اظہار ہے، امام اہل سنت جب خلق الانسان کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ بالکل اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کنز الایمان میں کہ رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا. اب یہ ایک ہی وقت میں قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، خلق الانسان کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور اس انسان سے مراد کون سی ذات ہے جس کو مفسرین نے کتابوں میں بیان کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمے میں ذکر کر دیا. پھر جو رب نے فرمایا کہ علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بیان سکھایا. کس چیز کا بیان ہے؟ اب اس بیان کی بھی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، لیکن ایک تفسیر اس کی جو بڑی مستند تفسیر ہے اور کئی تفسیر کی کتب میں ہمیں یہ نظر آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ بیان سے مراد ما کان و ما یکون ہے. یعنی جب سے مخلوق پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کا بیان. تو امام اہل سنت اسی لیے علمہ البیان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان سے مراد چونکہ ذات مصطفیٰ ہیں، اور ذات مصطفیٰ کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ ان کے شایان شان ہوگا، لہٰذا رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا اور انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. اشفاق میں بھی پچھلے دنوں میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے جز کے حوالے سے، اس کے ترجمے کے حوالے سے کچھ ریسرچ کر رہا تھا. ابھی اس پر میرا کام جاری ہے، لیکن سبحان اللہ جب وہ میں کتب دیکھ رہا تھا تو امام اہل سنت کی عظمت دل میں اور بڑھ رہی تھی. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اچھا، بعض کم فہم لوگ یا جن کا علم سے واسطہ نہیں ہوتا، یا بعض ایسی طبیعت کے بھی افراد ہوتے ہیں جو علم دشمن ہوتے ہیں، یعنی علماء سے عوام کو برگشتہ اور دور کرنے کے لیے یہ گویا کہ ایک سازش ہوتی ہے، تو اس پر بعض لوگ اشکالات بھی وارد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اپنے ذوم میں اس پر آبجیکشن اور اعتراض کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس ایک لفظ کا جو ترجمہ کیا ہے، جب میں نے اس کی تفاسیر میں اس کی حقیقت دیکھنا چاہی تو اشفاق بھائی تقریباً اعلیٰ حضرت کا چونکہ جو عرس مبارک ہے 25، تو اس کی نسبت سے الحمدللہ اب تک میں قرآن مجید کی معتبر تفاسیر اور احادیث مبارکہ کی معتبر جو شروحات ہیں ان سے تقریباً عربی کتابوں کے 25 حوالے نکال چکا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا اس کی تائید میں، یعنی جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کا کیا ہے منوان وہی لفظ عربی کی کتاب میں صحابہ کرام اور تابعین کے دور سے آج تک مفسرین نے ذکر کیا ہے. یعنی گویا اس کو یوں کہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پیش نظر وہ ساری کتابیں اور وہ سارے اقوال تھے جبھی اعلیٰ حضرت نے اس کا وہی ترجمہ کیا. تو امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی کئی علوم کی حاجت ہوتی ہے، اور الحمدللہ مفسر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا عربی میں اعتراض کرنے والا تو اندھا ہوتا ہے. المعترض کالأعمى. ہاں، تو اعتراض والی آنکھ بند کر لی جائے
اور جب بندہ انصاف پسندی کے ساتھ دیکھتا ہے نا، پھر اعلیٰ حضرت میں ہمیں الحمدللہ کوئی خامی نظر نہیں آتی. یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کی شان ہے الحمدللہ. اور پھر قرآن شریف کا ترجمہ، یہ تو در حقیقت اللہ کے کلام کی ترجمانی ہے نا، تو وہ تو کتنی احتیاطوں کے ساتھ کرتے ہوں گے، جنہوں نے اپنے والد کی احتیاط کو، جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا فراز مدنی بھائی نے شروع میں، کہ میں نے ایک محتاط عالم دیکھا اپنے والد کو، تو ظاہر ہے ان سے احتیاطیں بھی انہوں نے سیکھی اور کیسے محتاط تھے. اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے کہ عالم دین کے لیے محتاط فی الدین و دنیا، دنیا میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی محتاط ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس پر بھی کچھ بات ہو. کچھ کالز اس سے پہلے شامل کر لیتے ہیں. محمد اعظم نسیم اتاری عرض کر رہا ہوں جو ٹاؤن لاہور سے. الحمدللہ عز و جل کا سلسلہ جاری ہے اور مدنی چینل کا بڑا ہی مشہور پروگرام ہے. بڑے شوق سے ہم لوگ سب گھر والے دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کے اشعار سننے کو ملتے ہیں، ان کی نعتیں سننے کو، کلام سننے کو ملتا ہے. اور مدنی چینل والوں کو ہم یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ الحمدللہ ہمارے لیے بڑے ہی پیارے پیارے سلسلے لے کر آتے ہیں جس سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ اعظم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. حوصلہ افزائی کی آپ نے. اگلی کال. اشفاق بھائی، میرا نام محمد شکیل میمن ہے، میں کراچی کے علاقے عزیز آباد سے بول رہا ہوں. آپ کو اور دیگر علماء کرام کو خوش آمدید. اشفاق بھائی، یہ پوچھنا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان ساجد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ کتنے سال کی عمر بارے میں دیا تھا؟ جزاک اللہ خیرہ. جی آج کل تو مفتی بنتے بنتے 40 تو بندہ کراس کر ہی جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کس عمر میں فتویٰ دیا تھا پہلا؟ تقریب یہ اگر وہ والے فتوے کو دیکھیں جس کی میں نے ابتدا میں بات کی، وراثت والے، 8 سال کی، وہ 8 سال کی عمر بنتی ہے، ورنہ تقریباً 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے. 13 سال 10 ماہ 4 دن. تو یہ ایگزیکٹ فگر آپ نے خود ہی بیان فرمایا اعلیٰ حضرت نے. اور تقریباً 14 سال کی عمر، تو یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے راشد بھائی، یہ کیسے دے دیا فتویٰ؟ 14 سال کا بچہ اگر آج کل امیجن کریں تو کیا ہے وہ 14 سال کا بچہ تو صحیح سے شاید اسے کھانا بھی کھانا نہیں آتا. بس یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت جاریہ ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے کسی شخص سے غیر معمولی کام لینا چاہتا ہے تو اسے پھر غیر معمولی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے. تو چونکہ اس بچے نے آگے چل کر مجدد دین و ملت بننا تھا، مجتہد فی المسائل بننا تھا اور مجدد بھی مجدد اعظم بننا تھا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس انداز میں نوازا کہ بچپن ہی سے الحمدللہ علوم و عرفان کا ایک فیضان تھا. تو آپ ویسے مجدد اعظم کثرت سے کہتے ہیں نا جب بھی ذکر اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. ہم رمضان شریف میں بھی آپ سے مستفیض ہوتے ہیں. تو یہ مجدد اعظم یا مجدد کیا ہوتا ہے، یہ بھی بیان کر دیں آج. جی، جدد یجدد تجدید، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رینیو کرنا، نیا کرنا. تو یہ ایک شرعی منصب ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی گویا کہ شروع ہوتا ہے اور جب تک انشاءاللہ اہل حق مسلمان رہیں گے وقتاً فوقتاً اس منصب پر فائز افراد تشریف لاتے رہیں گے. تو مجدد کا معنی ہوتا ہے کہ دین کے حوالے سے بالخصوص عقائد و نظریات اور بالعموم جو مسلمانوں کے جو عمل کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے امور ہوتے ہیں، ان میں جب بگاڑ آتا ہے یا بگاڑ لانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کے خد و خال کو بگاڑ دیا جاتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے نبی کریم علیہ السلام کا فیضان لیتے ہوئے ایک ایسا عالم ابھرتا ہے، ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے کہ جو ان فتنوں کا مقابلہ کرتی ہے اور علم کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، قرآن و سنت کے جو شواہدات ہیں ان کے ذریعے اور رب تبارک و تعالیٰ کی غیبی تائید کے ذریعے پھر دین کا دفاع کرتا ہے اور دین کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے اور دین کے مبارک اور نورانی چہرے پر جو غبار اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو وہ صاف کرتا ہے. تو امام اہل سنت مجدد ہیں، لیکن میں الحمدللہ ان کو مجدد اعظم ذکر کرتا ہوں اور یہ میرا خاصہ نہیں ہے، بزرگوں سے سنا ہے اور علماء نے لکھا بھی ہے. دیکھیں اشفاق بھائی، مجدد جو ہوتا ہے نا اس کے بہت سے شعبے ہوتے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجدد ہو سکتے ہیں.
ماضی میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ ایک ہی زمانے میں کئی علماء کو بزرگوں نے مجدد کا لقب دیا ہے ان کی خدمات دینی کو دیکھتے ہوئے. اچھا. تو اگر کسی ایک دینی شعبے میں اور ایک فتنے کا رد کرنے میں اگر کوئی عالم دین، کوئی محقق، کوئی بزرگ اپنا وہ کردار ادا کرتا ہے اور اس کو علماء کرام احادیث کی روشنی میں اور اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے مجدد کا لقب دیتے ہیں، تو ایک ہی شعبے میں خدمت کر دینا مجدد کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس وقت فتنوں کی گویا کہ ایک تانتا بندھا ہوا تھا اور ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے. تو امام اہل سنت نے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں فتنوں کا مقابلہ کیا، تعاقب کیا اور ان کو دفن فرمایا. اور دلائل قاہرہ کے ذریعے آپ نے ایسا گویا کہ اسلام کا نکھرا ہوا چہرہ واضح فرمایا کہ امام اہل سنت کی یکتا جو کوششیں ہیں، یعنی ایک فرد کی جو کوششیں ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ کہنے پر انسان مجبور ہوگا کہ یہ تنہے تنہا ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا. ان کاموں کو کرنے کے لیے علماء کا ایک پینل چاہیے تھا، مجددین کی گویا کہ ایک جماعت چاہیے تھی. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر پہرا آپ نے دیا. رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت اور تقدیس کے حوالے سے جب اعتراضات کیے گئے، معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے ایسے عقائد ثابت کیے جانے لگے کہ جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں تھا بلکہ وہ قرآن حدیث کے اگینسٹ تھے، تو امام علیہ سنت نے پوری کتابیں لکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کا دفاع فرمایا. صحابہ کرام کی عظمت و ناموس ہو، اہل بیت اطہار کی عظمت و ناموس ہو، پھر پیری مریدی کے نام پر بعض لوگ شریعت سے لوگوں کو باغی کر رہے تھے تو امام علیہ سنت نے ان فتنوں کا مقابلہ فرمایا. سجدہ تعظیمی یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. اسی طرح جو مزید اس طرح کے کئی ایسے امور تھے کہ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں گویا کہ مسلمانوں میں پنپ رہے تھے تو امام علیہ سنت نے ان کا دفاع فرمایا. اور سر فہرست نبی کریم علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے امام علیہ سنت نے ایک دو نہیں، یہاں تو ایک آرٹیکل اگر کوئی ختم نبوت کے حوالے سے لکھتا ہے تو اس کو القابات دیے جاتے ہیں. اور یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کو بیان کیا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت کے تقریباً 4 سے 5 باقاعدہ رسائل، پوری کتابیں ہیں جس میں امام علیہ سنت نے ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع فرمایا ہے اور کئی احادیث کو ذکر فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دیکھا جائے، آپ کی کلمی خدمات کو دیکھا جائے اور جن فتنوں کا آپ نے مقابلہ فرما کر انہیں دفن فرمایا ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ سنت مجددین کے بھی امام ہیں. اور یہ صرف اس صدی تک یہ معاملہ محدود نہیں تھا. اشفاق بھائی، امام علیہ سنت کیسے مجدد ہیں؟ یہ مجدد میت سابقہ بھی ہیں، مجدد میت حاضرہ بھی ہیں اور انشاءاللہ مجدد میت آتیہ بھی ہوں گے. یعنی 100 سال پہلے بھی امام علیہ سنت کی تجدیدی خدمات کا شہرہ تھا، اس صدی میں بھی امام علیہ سنت کے ڈنکے بج رہے ہیں. اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی تحقیقات اور تحریرات سے اس دور کے علماء بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک گویا کہ امام علیہ سنت کے لیے امام علیہ سنت کے حوالے سے بزرگ پیشن گوئی کرتے ہیں اور مطلب یہ اندیا دیتے ہیں اپنا کہ آئندہ 100 سالوں میں بھی امام علیہ سنت کے کلام اور آپ کی تحریرات سے استفادہ ہوگا اور اگلے 100 سال کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بھی امام علیہ سنت کی کوششیں جو ہیں وہ کار فرما ہوں گی. اور ہم اپنے دور میں بھی دیکھتے ہیں اشفاق بھائی، کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے، کسی نوعیت کا بھی فتنہ ہو، اس کا جب رد کرنے کے لیے علماء کرام کلام کرتے ہیں، خواہ وہ مناظرے کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، جس فورم پر بھی آپ دیکھیں، جس سطح کے مسئلے کا اگر کلام کیا جائے تو اس دور کے علماء حقہ بھی فتنوں کا رد کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بطور حجت پیش کرتے ہیں اور غالب نظر آتے ہیں. یعنی آنے والے مجددین بھی ان سے فیض لیتے رہیں گے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے اور اس طرح کے کثیر نام ہیں کہ ان کے مبارک کاموں کی برکتیں آج تک علماء لے رہے ہیں. انہی ناموں میں حضور اعلیٰ حضرت کی ذات بھی ہے کہ ان سے بھی فیض آئندہ آنے والے مجددین بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا، فتنہ تو آپ نے بہت کیا، فتنوں کو دفن
کوئی یہ نہ سوچے وہ دفن جو قبر میں کرتے ہیں محاورتاً آپ دفن کہہ رہے ہیں، کا خاتمہ ختم کرنا۔ فتنہ ویسے کیا ہوتا ہے یہ بھی آج کل کسی کو گالی دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں نا یہ بڑا فتنہ ہے، اس کے پاس مت جانا یا اس کو مت بیٹھنے دو، یار فتنہ آ گیا۔ غیبت کے طور پہ بھی کہتے ہیں اللہ محفوظ رکھے، کسی کو فتنہ نہیں کہنا چاہیے ایسے، کسی دوست وغیرہ کو، یہ بھی گالی کے طور پر ہے۔ تو آپ جن فتنوں کی بات کر رہے ہیں کچھ دو لفظ اس پر بھی بتا دیں کہ فتنے سے کیا مراد ہے، اللہ اکبر۔ ویسے آسان کرنے کے لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ فتنے کے تو لفظی معنی بھی بہت ہے، فتنے کا ایک معنی آزمائش بھی ہوتا ہے۔ آزمائش۔ فتنوں سے جو میں مراد لے رہا ہوں اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جن عقائد و نظریات کو بیان کیا گیا اور اسلام کے اور شریعت اسلامیہ کے جو خد و خال ہمیں بزرگوں نے بیان کیے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے، ان میں تحریف کرے، ان کو بدلنے کی کوشش کرے، تو اسلام کے خلاف کسی بھی فورم پر، کسی بھی محاذ پر جو حملہ ہوتا ہے، تحریر کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، یا مسلمانوں کے اخلاقیات کو بگاڑنے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے، تو ان مذموم کاموں، باتوں اور عقائد و نظریات اور افکار کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی مراسم اور بعض ایسے رواج، ان میں بھی جب مسلمان پڑھنے لگے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آتے ہیں، شاعر مسلمانوں کی اسلام اصلاح کا کرتے دفاع ہیں، شاعر اسلام کا بھی دفاع، اور مسلمانوں کو دوسروں سے بھی بچاتے ہیں کہ ان سے بھی آپ بچیں اور اپنے حد میں رہیں۔ ماشاء اللہ۔ کال دیجیے گا مزید۔ حیات امام احمد رضا خان پروگرام میں اشفاق بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا اپنے استاد کے ساتھ وہ لام الف اور الف لام والا جو واقعہ ہے برائے کرم وہ سنا دیجیے۔ جی فراز صاحب کیا کہیں؟ واقعہ تو موجود ہے، مجھے ابھی منوان تو یاد نہیں ہے۔ راشد بھائی کو یاد ہو شاید۔ ہوا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اصل میں جب قاعدہ پڑھتے ہیں تو پہلی تختی آتی ہے الف با تا ثا جیم سے لے کے یا تک، پھر اس کے بعد جو تختی آتی ہے اس میں مرکب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہی لفظ ہوتا ہے لام الف۔ تو اب وہ اعلیٰ حضرت نے سوال کیا، ذہانت اس سے ٹپکتی ہے کہ لام بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، الف بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ یہاں پر یہ کیوں؟ تو کہا کہ اب مرکبات شروع ہو رہے ہیں اس لیے یہ ذرا ایک ساتھ کر دیا۔ تو پوچھا کہ لام اور الف ہی کیوں، کوئی اور کیوں مرکب میں سٹارٹ نہیں ہو رہے؟ تو غالباً آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ لام اور الف یہ لکھنے میں بھی ملتے جلتے ہیں، قریب المشابہت ہیں، تو اس لیے بھی ان کو ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر یہ کہ لام کے پیٹ میں الف ہے اور الف کے پیٹ میں لام ہے۔ آپ پڑھیں جب لام تو لام میں بھی لام الف میم ہے، پیٹ میں الف ہے، اور الف کے پیٹ میں لام ہے، الف۔ اس کو لکھیں گے تو جب لکھیں گے تو الف لام اور فے الف، تو لام کے پیٹ میں الف ہے اور الف کے پیٹ میں لام ہے، بیچ میں مراد یہ ہے۔ اس لیے تو دادا کی ذہانت بھی سمجھ آتی ہے کہ کیسا زبردست جواب دیا، اور اعلیٰ حضرت یہ 3-3.5 سال کی عمر میں ایسے سوالات، یہ کمال ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ آگے جا کر کیا بننے والا ہے۔ تو شاید اسی واقعے کی طرف ان کا اشارہ ہوگا کہ یہ بھی ہے تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات، لیکن یوں کہیے کہ بڑے بڑوں کے ذہنوں میں بھی نہ آئے، اور پھر یہ کہ اتنے سے بچے کے ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ علمی خاندان تھا واقعی۔ ان کے گفتگو، ان کی شب و روز میں بھی یہ سب باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ حیات اعلیٰ حضرت پروگرام چل رہا ہے مدنی چینل پہ، اشفاق مدنی بھائی اس کو لے کر چل رہے ہیں ایز اے اینکر، ایز اے ہوسٹ، ماشاء اللہ۔ اس سے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حسین گوشے سامنے آ رہے ہیں۔ آج جو موضوع لیا گیا ہے اعلیٰ حضرت بطور عالم، تو عالم کے بغیر تو زندگی کچھ بھی نہیں، اندھیروں میں بندہ بھٹکتا ہے اگر عالم کی رہنمائی نہ رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں بہت اچھا سننے کو ملے گا راشد مدنی بھائی اور فراز مدنی بھائی سے۔ اطہر طاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں، اللہ پاک ہمیں اسی طرح فیضان اعلیٰ حضرت نصیب فرمائے اور ہماری نسل بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہی پر کاربند رہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ پوری دنیا میں ترویج و اشاعت کر رہی ہے اعلیٰ حضرت کی سوچ کو۔ الحمدللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات پر، آپ کے علمیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فراز بھائی کچھ اس پر مزید آپ
بیان فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن شریف سے مہارت اور ترجمے پر تو بات ہوئی، دینی علوم میں اسپیشلی شرعی گتھیاں سلجھانا اور شرعی مسائل کو حل کرنا، اس میں اسپیشلی آپ کو بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا ماہر مانا جاتا ہے، اور اسی کو بطور مفتی ہم عوام میں کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی افتاء، مفتی اور مسائل پر مہارت کی کیا شان تھی؟ میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں، ایک مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے کہ آج کل کے جو افتاء ہے نا وہ صرف دارالفقہ نہیں ہے، یعنی پہلے کے زمانے میں افتاء میں کثرت سے فقہی مسائل زیادہ آتے تھے اور علوم کے مختلف جو ہے وہ ماہرین ہوا کرتے تھے، لیکن مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کا جو دارالفتہ ہے وہ دارالفقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قرآن سے متعلق بھی سوال آتے ہیں، یہاں حدیث سے متعلق بھی سوال آتے ہیں، جغرافیہ اور مختلف علوم اور فنون سے متعلق سوال آتے ہیں۔ صحیح۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسا دور آ چکا ہے کہ کسی مقرر نے کوئی روایت بیان کی اور وہاں تو اس کو داد و تحسین مل گئی، لیکن سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ فلاں نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک روایت بیان کر دی تھی، حدیث بیان کر دی تھی، لہٰذا یہ کون سی کتاب میں ہے، کون سی جلد میں ہے اور کون سے مکتبے سے یہ کتاب چھائی ہوئی، سب بتا دیں ہمیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ صاحب کو کام دے دیتے ہیں لوگ، مفتی صاحب کو کام دے دیتے ہیں، اور آپ نے خود آخر میں فرمایا کہ کتنا مشکل کام ہے، یہ اہل علم سے جو ہے وہ مفتی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے دارالفتہ تھے، یعنی آپ سے کسی نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ مشین کے متعلق کوئی باتیں چل رہی تھی کہ نئی نئی ایجادات ہو گئی ہیں، اس طرح کی مشینیں آ گئی ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک مشین دی ہے، آپ کسی بھی علم کا کسی بھی زبان میں سوال کریں تو کچھ دیر کے بعد آپ کو درست جواب یہاں سے مل جائے گا۔ تو آپ کے جو شاگرد تھے ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ہمیں بھی دکھائیں وہ مشین کہاں پر ہے، تو پہلے آپ نے منع فرمایا کہ نہیں آپ رہنے دیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو دکھائیں گے۔ تو آپ نے جب اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سینے مبارک کی زیارت کروائی، اور ان کے جو شاگرد تھے یہ اشارہ کیا کہ یہ وہ مشین ہے، جی یہ مشین ہے جو عطا ہوئی ہے، وہ مشین یہ ہے۔ تو ہدایت رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے ہمارے سردار، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے وارث ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فقہی گتھیاں نہیں سلجھائیں، آپ نے کئی مسائل پر جو ہے وہ مشکل مسائل کو آسان کیا ہے، کئی ایسی کنفیوژنس تھی، کئی ایسی باتیں تھیں کہ جو مخفی تھی اہل علم پر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کھول کر لوگوں پر بیان کیا ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، کچھ دیر پہلے احتیاط کی بات بھی چل رہی تھی، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط بھی بیان کی گئی ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تبور علمی بھی بیان کیا گیا ہے۔ کہ ایک روایت ہے جس کو لے کر ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ وضو یا غسل کرنے کے بعد کپڑے سے ہاتھ کو کپڑے سے جو ہے وہ جسم کو پہنچنا اور اس طریق کو کپڑے سے پہنچنا یہ مکروہ ہے، اور وجہ انہوں نے جو ہے وہ بیان کی کہ ایک روایت ہے بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کے بعد کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ لیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اس لیے نہیں لیا کہ کپڑا میلا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں لیا ہوگا، یہ انہوں نے تعویل بیان کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تو احتیاط اور پھر آپ کا علم، آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ جو ہے وہ تعویل نہیں ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظافت کو بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظافت اتنے اعلیٰ درجے کی تھی تو کیا وہ میلا کپڑا پیش کر دی؟ اس کی تعویل یہ بنتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جلدی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہاں سے گزر فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں جھڑک دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی تائید میں بخاری شریف کی حدیث بات بھی پیش کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار وضو کیا اور آپ کو جب اس کپڑا وغیرہ دیا گیا تو آپ نے وہ کپڑا نہیں لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح جھاڑ دیا۔ تو یوں تعویل بھی بیان کی، احتیاط بھی بیان کی اور اہل علم کے سامنے مسئلہ بھی واضح کر دیا۔ اسی طرح اگر فقہ کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو ایک زمانہ گزر گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے علماء نے تیمم کے حوالے سے بیان کیا کہ تیمم کن کن چیزوں سے جائز ہے۔ ایک تو اصول اور قواعد بیان کیے اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ذکر کی کہ کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو شروع سے جو چلتی چلی آ رہی تھی اگر ساری چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو تقریباً 74 چیزیں وہ بنتی ہیں
کہ جس سے تیمم کرنا جائز ہے 74. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اس میں تقریباً 107 چیزوں کا اضافہ کیا کہ جس سے تیمم کرنا جائز ہے. یوں تقریباً 181 چیزیں یہ بن گئی. حالانکہ اس سے پہلے تمام علماء نے جو بیان کیا وہ 74 بنتی ہیں, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنہا مزید 107 کا اضافہ کر کے اس کو جو ہے مزید اس کہنے کے حسن بخش دیا. اسی طرح وہ چیزیں کہ جن سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوتا, ہمیشہ جو کتابوں میں ذکر کیا جاتا رہا ہے, جن چیزوں کو بیان کیا جاتا رہا ہے, وہ تقریباً 58 بنتی ہیں 58. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکیلے ہی مزید 72 چیزوں کو اور ذکر کر دیا کہ کن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک گتھی سلجھائی کہ جب پہلے اگر دیکھا جائے تو ایک چند چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش نظر تھیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس دروازے کو مزید وسیع کر دیا اور جو ہے وہ اس کے اندر گنجائش جو ہے وہ نظر آ گئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے جو ہے وہ دین کو مشکل کر دیا, تو یہ تو دین کو مزید آسان کر دیا کہ بھئی آپ کے سامنے اتنی چیزیں تھیں, اب مزید یہ چیزیں ہیں. اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے, چیزوں کے اندر تجدید ہوتی جاتی ہے, جدت آ جاتی ہے, اس کے مطابق بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مسائل کو حل کیا کرتے تھے, جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ کرنسی نوٹ کا ہے. یعنی اہل عرب جو ہے وہاں کے علماء اور دیگر علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہی فقہی کتابوں سے جزیات نکال کر کرنسی نوٹ کے حوالے سے جواز کا فتویٰ دیا ہے. اور آپ کے جو استاد تھے وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو جزیہ بیان کیا ہے یہ ہماری نظر سے کیسے اوجھل ہو گیا. اور جو حرمین کی کتابوں کے حافظ تھے وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس فتوے کی نظر کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فتاوی کو دیکھ لیتے تو اپنے خاص شاگردوں میں آپ کو شامل فرما لیتے. اس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, کس 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 طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی, علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. تم کیا گئے کہ رونق محفل میں چلی گئی, تم کیا گئے کہ رونق محفل میں چلی گئی, تم کیا گئے کہ رونق محفل میں چلی گئی, تم کیا گئے کہ رونق محفل میں چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی, شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. احمد رضا گلستان ہے آج بھی, احمد رضا گلستان ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا. احمد
احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا رضا گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری تیری تیری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے ارشادات اعلیٰ حضرت، ارشادات امام احمد رضا ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی اگر کوئی پیارا سا فرمان بھیجنا چاہیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے تو بھیجیے، اچھا سا لکھیے مختصر فرمان، اس کا حوالہ لکھیے، ریفرنس لکھیے اور اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ اس نمبر پر 92317 یا 0317 1779212 پر آپ واٹس اپ کر دیجئے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف، ارشادات رضا۔ رسول پاک کی آسان رضا 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 رضا۔ عقل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائیں تو اسے استاد کا فیض اور اس کی برکت سمجھتے ہیں، اور پہلے سے بھی زیادہ استاد کے پاؤں کی مٹی سر پر ملتے ہیں۔ عبد القادر اتاری ہیں بلدیہ ٹاؤن سے، ماشاءاللہ۔ اور سچی نیت سے نیکوں کی حالت بناتے بناتے خدا چاہے تو واقعیت یعنی حقیقت یعنی ریالٹی بھی مل جاتی ہے۔ بنت اشرف اتاریہ پھول نگر۔ نیکسٹ، شریعت ہی صرف وہ راہ ہے جس کا، اور دیکھیں یہ تھوڑا بولڈ کر کے لکھیں تو اچھا ہے، بال پین کے بجائے مارکر پہ لکھیں تو اچھا۔ بنت اکبر بس یہ پڑھا جا رہا ہے، اوپر ارشاد رضا پڑھا جا رہا ہے۔ چلیں نیکسٹ، جو مباح بنیت محمودہ کیا جائے یعنی اچھی نیت سے کیا جائے وہ شرعاً محمود یعنی اچھا ہو جاتا ہے۔ بنت خدا بخش میرپور خاص، ماشاءاللہ اتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے اور فرمان اتنا چھوٹا سا لکھا ہے سائٹ پہ۔ چلیں جی، بنت غلام شبیر ہیں یہ، دنیا کی فکریں جاری قلب کی حالت میں ضرور فرق ڈالتی ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ رحم فرمائے۔ اگلی نیکسٹ، بنت قیصر محمود ہیں سیالکوٹ ڈسکا سے، فرمان اعلیٰ حضرت لکھا ہے مجلس میلاد مبارک ذکر شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ پاک کا ذکر ہے، اور ذکر الہی سے بلا وجہ منع کرنا شیطان کا کام ہے۔ واہ، نیکسٹ، ولادت اقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل یعنی بنیاد ہے۔ واہ، بنت محمد اشرف، ابو دھابی سے بنت عبد الغفور اتاریہ ہیں۔ ارشاد رضا، بے وقوفوں کی دوستی در حقیقت دشمنی ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ سے لکھا ہے، کمپیوٹرائز لگ رہا ہے، یا پھر بہت اچھی رائٹنگ ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، جیسا ہاتھ سے لکھ کر بھیجنا ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں۔ بنت عبد الغفار بہاولپور، شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، ایمن فاطمہ بنت شاہد اتاری، یہ کہاں سے؟ شیر شاہ کراچی۔ فرمان اعلیٰ حضرت، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے کہ اللہ کے سب دوستوں سے محبت رکھے اور اس کے سب دشمنوں سے عداوت رکھے، یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ نیکسٹ، بنت شفیق قلعہ دیدار مصطفیٰ، پردے کے باب میں کیا ہے؟ پیر و غیر پیر،
ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے. صحیح بات ہے، پیر سے بھی پردہ تو ہے. نیکسٹ بنت نعیم، نعیم الاسلام، وہاڑی پنڈی بھٹیاں. ولایت کسبی یعنی کوشش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، محض عطائی یعنی اللہ پاک کے عطا سے ملنے والی ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. یار یہ تو بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے، کیا لکھا ہے بھائی؟ جن کا ہے وہی پڑھ لیں بھائی، خود ہی گھر پہ پڑھ لیں. نیکسٹ. بنت سلیم حمزہ والا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے باپ دادا کی عزت و آبرو عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنی رہے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت فرمان. نیکسٹ. عقل مند اور اچھا جی یہ پڑھ لیا تھا نا سب سے پہلے، میرا خیال ہے ہو گیا کمپلیٹ. اچھا جی. سیالکوٹ سے بنت امین. کیا لکھا ہے؟ معافی چاہنے میں کتنی تواضع یعنی عاجزی کرنی پڑے، اس میں اپنی کسر شان یعنی بے عزتی نہ سمجھے. اس میں بے عزتی نہیں، اس میں ذلت نہیں. سبحان اللہ، صحیح بات. شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے. حمزہ والا سے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، زبردست، ویل ڈن. سب نے بہت اچھا لکھا، اور جنہوں نے کوشش کی آپ کے ذریعے دیکھیں نیکی کی دعوت عام ہوئی، فرامین رضا پہنچے امت تک، اور کوئی عمل کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم. کالز بھی ہیں آپ کی، شامل کریں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بطور عالم دین اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی پروگرام جاری ہے، آپ کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں. مولانا راشد مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کس سطح کے عالم دین تھے؟ سبحان اللہ. امام علیہ سنت کے علوم و عرفان کے حوالے سے ماشاءاللہ فراز بھائی نے بھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک سطحی عالم نہیں تھے کہ مروجہ جو عالم کورس ہوتا ہے اس کی کتابیں پڑھ لینے کے بعد عرف عام میں اس کو ایک عالم دین کا ٹائٹل مل جاتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجنوں علوم پر صرف آپ کو آگاہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ ان علوم پر آپ کو دسترس اور مہارت بلکہ امامت عطا فرمائی ہے. اچھا، یہ ہر سال ہی ہم کہتے ہیں، اور جب بھی ذکر رضا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو عوام کے لیے تو شاید یہ کچھ کلمات ہی ہوتے ہیں، یہ ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں، علم و دانش سے جن کا واسطہ ہے باقاعدہ، تو جب وہ امام علیہ سنت کی تحقیقات کو دیکھتے ہیں جس کو رضویات کہا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے دین کی جو خدمت کی ہے، اس اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے علمی اثاثے کو اور سرمایہ کو اور آپ کی اس علمی اور قلمی وراثت کو رضویات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو جو رضویات سے آگاہ ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے فیض پاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس علم کے حوالے سے بھی امام علیہ سنت نے قلم اٹھایا ہے، تو پھر ایسی گفتگو فرمائی ہے اور ایسے مطلب علم کے گویا کہ گلستان آپ نے سجائے ہیں کہ پڑھنے والا یہ بات ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ لکھنے والا جو ہے نا، یہ اس فن کا امام ہے. فراز بھائی نے جس طرح ذکر کی، ایک تو ہے کہ کسی شرعی مسئلے کو حل کرنا، امام علیہ سنت حل بھی فرماتے ہیں، اور آئندہ اس طرح کے سینکڑوں مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ فارمولے بھی آپ ایجاد فرماتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا ہے کہ علم فقہ جو کہ قرآن و حدیث ہی کا خلاصہ ہے، اس میں علماء امت کے جو درجات ہیں، سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ ہے مجتہد مطلق کا، جس پر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات فائز ہیں. دوسرا درجہ ہوتا ہے مجتہد فی المذہب کا. اس کی مثال میں علماء نے امام اعظم کے جو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد وغیرہ، ان علماء کو ذکر کیا ہے. مجتہدین کی اور علماء امت کی اور فقہائے امت کی جو تیسری کیٹیگری ہے، تیسرا درجہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے مجتہد فی المسائل، جو اصول میں اور امام کے جو بیان کردہ
احکام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان میں تو وہ پابند ہوتا ہے، لیکن مزید وہ امام کے اصولوں پر رہتے ہوئے نئے مسائل کا گویا کہ وہ استخراج کر سکتا ہے، یعنی نو پید مسائل کو بھی وہ بیان کر سکتا ہے اصول و قواعد کی روشنی میں۔ ویسے تو اس کی مجتہد فی المسائل کی ایک پوری تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علیہ سنت کو عالم دین ایسا بنایا کہ اس امت کے علماء کا جو تیسرا درجہ ہے مجتہد فی المسائل کا، اس درجے پر اعلیٰ حضرت ہمیں فائز نظر آتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے اصول ایجاد کرنے کی بات ذکر کی، دیکھیں مفتیان کرام کا کام کیا ہوتا ہے اور مفتی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ ایک سائل سوال کرنے والا آ کر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، جس کو استفتاء کہا جاتا ہے، یعنی شرعی مسئلے کا حل طلب کرنا۔ جی، اب جو مفتی ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، یعنی شرعی مسئلے کا جواب دیتا ہے، جس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ مفتیان کرام قرآن و حدیث اور اپنے سے پہلے کے ائمہ مجتہدین اور فقہا کے بیان کردہ قوانین، اصولوں اور مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس موجودہ سائل کے سوال کو دیکھ کر اس کا جواب تجویز کرتے ہیں۔ اور گویا کہ مفتی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا ایسا ترجمان ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنے زبان حال سے سائل کو، مسئلہ پوچھنے والے کو کہتا ہے کہ اے سائل، اے مسئلہ پوچھنے والے، تیری اس پوچھی گئی صورت میں اللہ رسول کا تیرے لیے حکم یہ ہے۔ صحیح۔ یعنی اتنی سینسٹیو یہ پوسٹ ہے۔ تو امام اہل سنت نے صرف یہ کام نہیں کیا کہ اصول و قواعد کی روشنی میں مسئلوں کو حل کر دیا، جواب دے دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فقہ کے کئی ابواب میں قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے، قرآن و حدیث کی نصوص کو سمجھنے کے بعد اور امت کے مجتہدین کے اقوال اور اصولوں کو سمجھنے کے بعد نئے نئے قاعدے جاری کیے ہیں، اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ یہ نئے صرف کہنے کی حد تک ہیں یا اس اعتبار سے کہ اس نوعیت کے ساتھ، اس ورڈنگ کے ساتھ اور اس جامعیت کے ساتھ پیچھے کے علماء نے، یعنی ماضی کے علماء نے بیان نہیں کیا، لیکن ان کی اصل قرآن و حدیث سے ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں ایک رسالہ ہے تجلی المشکات کے نام سے، اس میں زکوٰۃ سے متعلق مختلف نوعیت کے سوالات تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان سوالات کے جواب دیے۔ اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے زکوٰۃ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہ سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، مال مویشی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یا دیگر جو کرنسی نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو حساب کیسے لگانا ہے۔ کچھ اصول تو وہ تھے جو کتب میں منتشر طور پر بیان تھے۔ امام علیہ سنت نے ان تمام اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ایسے ضابطے بیان فرما دیے اور اس رسالے میں تعریف فرمائے، اور اختتام پر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصول میں نے ایسے مطلب تحریر کیے ہیں کہ ایک عام شخص جو عالم نہ ہو، صرف اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہو، تھوڑا بہت اس کو حساب آتا ہو، تو ان اصول کی روشنی میں وہ زکوٰۃ سے متعلق مسائل کو ایسے حل کرے گا جیسے ایک ماہر مفتی اور عالم دین کرتا ہے۔ لیکن بعد میں اعلیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگرچہ یہ اصول اس نوعیت کے ہیں، لیکن پھر بھی عوام کو علماء کی رہنمائی درکار ہے۔ علم آسان نہیں ہے، علم مشکل ہے، ہر جگہ علماء کی حاجت رہتی ہے۔ اسی طرح طلاق سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، بالخصوص جو طلاق کنایہ ہوتی ہے، یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اور مفتیان کرام سمجھتے ہیں کہ کس طرح لفظ کے بدلنے سے، نیت کے بدلنے سے، کنڈیشن اور سینیریو کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، حلت حرمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے کنایہ طلاق کے الفاظ کے احکام سے متعلق، رحیق الاحقاق کے نام سے، یہ فتاوی رضویہ کی غالباً 12ویں یا 13ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے۔ اشفاق بھائی، اس میں اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے کنایہ طلاق کے ذریعے طلاق واقع ہونے نہ ہونے کے شرعی اصول مرتب فرمائے ہیں، بیان، جامع اصول بیان فرمایا، دو لائنوں میں ایسے بیان کیے ہیں کہ جو افتاء سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہیں وہ اس اصول کی روشنی میں سینکڑوں مسائل کا حل پیش کر دیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے حساب سے درجنوں مثالیں اس کی ذکر فرمائی، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے میں بیان کردہ اعلیٰ حضرت کی جو مثالیں ہیں طلاق کنایہ کی، اس کو بہار شریعت کے 8ویں حصے میں منون ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، طلاق سے متعلق اعلیٰ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی یہ خصوصیت ہے، دیگر مفتیان کرام پر آپ کو یہ ایک امتیاز بھی ہے، اور فتاوی رضویہ کی ایک یہ اسپیشلٹی بھی ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں اس سوال کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیا گیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا طلاق سے متعلق۔ اچھا،
بظاہر مفتیان کرام کے پاس جب سائلین آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بڑا آسان سا سوال ہے اور یہ فوراً اس کا جواب مل جائے گا، لیکن اس میں علمی پیچیدگیاں اور باریکیاں کتنی ہوتی ہیں وہ فن کے ماہرین ہی جانتے ہیں۔ تو بعض اوقات کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے کہ ایک ہفتے یا ایک مہینے کے بعد آپ کو مسئلے کا جواب دیا جائے گا، لیکن عوام کی طرف سے عجلت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ڈاکٹر بھی بعض اوقات ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے بھی کئی مہینے تک وہ ویسے گولیاں دے رہا ہوتا ہے، اور مطلب وہ کچھ دوائیں دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس قابل ہو جاؤ کہ آپ کا محاورے والی گولیاں نہیں، اصلی گولیاں، جی میڈیسن وغیرہ۔ جی تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیا کرتے ہیں، اس سوال کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کے جواب دیتے ہیں۔ طلاق سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا، سائل نے گویا کہ یہ سمجھا ہوگا کہ آسان سوال ہے، فوراً جواب آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو صورتحال طلاق کے اس مسئلے کی بیان کی جا رہی ہے، اس کی شرعی اصولوں کی روشنی میں تقریباً 58 صورتیں بنتی ہیں، اور اس کے الگ الگ احکام ہیں، کسی صورت میں طلاق ہوگی، کسی میں نہیں ہوگی۔ سائل نے اس چیز کو منشن، اس صورت کو منشن نہیں کیا کہ ان 58 صورتوں میں سے اس کی پیش آمدہ صورت کون سی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھیں ان کے جوابات دیے، پھر وہ سائل پریشان نہ ہو جائے کہ میرے مسئلے کا جواب کہاں گیا۔ پھر اختتام پر اعلیٰ حضرت نے چند ایسے کلمات ذکر کیے، گویا کہ ایک اصول بیان کیا اس مسئلے سے متعلق کہ سائل اس اصول کو پڑھنے کے بعد اپنی موجودہ صورت کا جو ہے وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے جو الحمدللہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھا جائے تو صرف یہ مبالغہ آرائی، شعلہ بیانی یا گویا کہ یہ جذبات نہیں ہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ بقیت السلف اور حجت الخلف ہیں، یعنی اپنے سے پہلے کے علماء کی گویا کہ یادگار ہیں، ان کے ترجمان ہیں، اور گویا کہ ان کا فیضان اور خلاصہ ہے، اور آنے والے علماء اور اہل علم کے لیے حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے، وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے، کوئی ثانی نہیں ملتا امام محمد رضا کا، کوئی ثانی نہیں ملتا امام محمد رضا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کس سطح کے عالم تھے، یہ تو گویا کہ ایک جھلک پیش کی ہے، بلکہ ایک جھلک بھی اس کو نہیں کہیں گے، بس یہ فیضان اعلیٰ حضرت سے کچھ حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عالم بھی تھے اور عالم گر بھی تھے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ اسکلز ہیں، کچھ صلاحیتیں ہیں، اللہ نے اس کو کچھ کمال عطا فرمایا ہے، تو بعض طبیعتوں میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آگے افراد تیار نہیں کرتے کہ اگر میں نے کسی کو یہ علم دے دیا، سکھا دیا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ میری سیٹ چلی جائے یا میرا نام جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، میرے سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ہاں، حالانکہ علم جو ہے یہ تو پھیلانے کے لیے ہے، اور یہ انبیاء کی میراث ہے، اس کو تو آگے سے آگے بڑھانا ہے، اور کسی کے روکنے سے علم رکتا نہیں ہے۔ جس کو ملنا ہے یہ قدرتی طور پر ایک روحانی رزق ہوتا ہے، جس کے نصیب میں جو علم ہے نا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو مل جائے گا، کسبی طور پر ملے یا وہبی طور پر ملے، یعنی علم لدنی کے طور پر عطا کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عالم بھی تھے، عالم گر بھی تھے، مفتی بھی تھے، مفتی گر بھی تھے، محقق بھی تھے اور محقق گر بھی تھے، یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے حلقہ احباب میں اور آپ کی صحبت میں رہنے والے آپ کے تلامذہ اور خلفاء ہی کو دیکھ لیا جائے تو برے صغیر میں انہوں نے وہ علمی انقلاب بپا کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شاگرد اپنی ذات میں خود ہمیں مجدد کے طور پر نظر آتا ہے، مفسر کے طور پر نظر آتا ہے، اور اپنی ذات میں اعلیٰ حضرت نظر آتا ہے۔ امام علیہ سنت کون ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں صدر الافاضل
سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علم کلام کے بھی بادشاہ تھے اور ایسے مفسر کے سبحان اللہ خزانہ العرفان کی تفسیر جو ہے وہ یادگار ہے. اور فقہ کے میدان میں دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے ایک تلمیذ ہیں جن کو دنیا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جن کی شورۂ آفاق کتاب جو کہ فقہ حنفی کا اردو زبان میں گویا کہ خلاصہ اور انسائکلوپیڈیا ہے، بہار شریعت، یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ایک شاگرد جن کا فراز بھائی نے بھی ابتدا میں ذکر کیا، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علم حدیث میں اور علم توقیت میں مہارت اور بادشاہت کہ گویا کے درجے پر فائز تھے. اسی طرح امام اہل سنت کے ایک شاگرد ہیں جن کو امام اہل سنت اپنا روحانی بیٹا بھی فرماتے تھے، علامہ برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑی علمی شخصیت تھے. پھر اعلیٰ حضرت کے اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان، آپ کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس طرح دیکھتے چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت سے جو وابستہ اور منسلک افراد تھے، ان کا جو علمی کام ہے، ان کی جو تصنیفات ہیں، تحریرات ہیں، ان کے فتاوی ہیں، در حقیقت یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے اور یہ بھی بالواسطہ رضویات ہی کا حصہ بنتا ہے. اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے. فراز مدنی صاحب، آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت ہم اس قدر کیوں کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو ماننا کیوں آج کل کے دور میں ہمارے لیے ہمارے ایمان کی تحفظ کے لیے ضروری ہے؟ اس طرح شروع میں راشد بھائی نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک فتنے کا نہیں، کئی فتنوں کا سد باب کیا ہے اور ان کا خاتمہ فرمایا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ شروع سے ہسٹری پڑھیں تو اہل سنت کے اندر اس طرح کے علماء موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے فتنوں کا سد باب کیا، ان کو ختم کیا ہے، اور آج تک علماء جو ہے وہ ان کے کلام کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرتے چلے آئیں. تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے دور بدلتا رہتا ہے، شخصیات مختلف آتی رہتی ہیں اور کسی کو معیار بنانا پڑتا ہے. یعنی یہ آپ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا معیار ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کر کے لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل قریبی زمانے میں ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ صرف یوں نہیں ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، بلکہ یہ سینہ بہ سینہ چلتی چلی آ رہی ہے اور علماء نے دیکھ کر جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا ہے. اور اگر جس طرح فتاوی کی بات ابھی کافی کی ہے تو یہ صرف مبالغہ آ رہی نہیں ہے، مطلب یہ مشورہ ہے کہ آپ فتاوی رضویہ کو پڑھ کے دیکھیں. مجھے ایک بات اس پر یاد آ رہی تھی جب راشد بھائی بیان کر رہے تھے کہ ایک عالم تھے کہ جن کا خود کا لقب سراج الفقہاء تھا اس دور میں، اور ان کا جو تھوڑا رجحان تھا شروع میں وہ بد مذہبیت کی طرف تھا. تو اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ میں وراثت کے مسئلے کے حوالے سے میں کتاب لکھ رہا تھا، اور ذوی الارحام یہ ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے وراثت کے اندر، جس کے اندر 4 صنفیں ہوتی ہیں، 4 کائنڈز ہوتی ہیں. تو جو 4th کائنڈ تھی، چوتھی جو صنف تھی، اس کا مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا کہ میں نے مختلف کتابوں کو جب دیکھا تو میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سک رہا تھا، میرے اندر مزید شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے. لیکن میں نے کئی دارالافتاء میں یہ مسئلہ بھیجا، کوئی بھی اس کا جواب مجھے نہ دے سکا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا جو رجحان تھا وہ بد مذہبیت کی طرف تھا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مجبوراً میرے یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا. اب اعلیٰ حضرت کی آپ شان دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ویسے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کے حوالے سے رسالہ لکھتے یا آپ جواب ارشاد فرماتے تو شروع میں جو خطبہ ہوتا نا، اس خطبے کے اندر ہی گویا کہ آپ جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے. اگر کوئی بنظر دقیق اس خطبے کو پڑھ لے تو اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے، اپنا موقف اس میں اشارتاً دے دیتے، جس کو برات استدلال بھی کہتے ہیں اصطلاح کے اندر، کہ وہ جو آنے والا جو کلام ہے اس کو اپنے خطبے کے اندر ہی بیان کر دینا کہ یہ اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. خطبہ یعنی جو اسٹارٹنگ کا جو چند لائنز ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کو جو شروع کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سائل کو ہدایت عطا فرمائے. وہ سوال بھیجنے والے خود کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ مجھے ہدایت کی دعا عطا فرما رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
چند ہی دنوں میں اس سوال کا ایسا زبردست جواب دیا کہ جتنے شکوک و شبہات تھے وہ بھی دور ہو گئے اور مجھے میرے مسئلے کا جواب بھی حاصل ہو گیا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا رجحان پہلے بد مذہبیت کی طرف تھا وہ صحیح العقیدہ بھی ہو گئے، صحیح العقیدہ بھی ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت کی کرامت کے بھی جو ہے وہ معترف ہو گئے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے شروع میں دعا عطا فرمائی. تو یہ وہ اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت ہے کہ صرف اپنے ہی نہیں، جو غیر ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے میں جو ہے وہ مانتے ہیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت کی شخصیت تھی تو ملٹی ڈائمینشنل، اگرچہ وہ ہم عقیدے کے اعتبار سے جو بھی ہم ان کے ساتھ ایک اختلاف رکھتے ہیں، لیکن واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شخصیت تھی. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، جب دوسرے کہہ رہے ہیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک معیار ہے، ایک آپ کی جو ذات ہے وہ مرجع عوام ہے، مرجع خواص ہے. فتاوی رضویہ شریف میں یعنی ہم عوام اگر کوئی بات کہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ان کو نہیں پتا ہوگا، انہوں نے علماء سے سن لیا. اگر علماء اگر کوئی بات کریں تو واقعی وہ ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علماء نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف قول بلکہ آپ کا فعل بھی حجت ہے. اور فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ تقریباً 7,000 سوالات جو جوابات ہیں ان میں سے اگر آپ اس کو 4 حصے کرتے ہیں تو ایک حصہ وہ سوالات ہیں جو علماء نے بھیجا ہے. یعنی فتاوی رضویہ کا سوالات کے جوابات کا ایک پورا حصہ وہ ہے کہ جو سوال علماء نے کیے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا ہوگی کہ علماء جو ہے وہ، اور علماء بھی کوئی اس طرح نہیں کہ صرف سند یافتہ علماء، بڑے بڑے علماء نے آپ سے سوال، کابر علماء اعلیٰ حضرت سے سیکھتے تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان واقعی اتنی بلند ہے کہ آپ کو معیار بنانا چاہیے، اور آپ کی جو تصنیفات ہیں، تحریرات ہیں، اس کو زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. اور آپ نے ایسے ایسے اصول بیان کیے ہیں جو اگر آپ پڑھیں تو نہ صرف آپ کی فائنینشیل سچویشن کو حل کر دیں گے، آپ کے عشق رسول میں اضافہ کر دیں گے، آپ کے فقہ کے اندر مزید جو ہے وہ بہتری لے کر آ جائیں گے اگر آپ واقعی بغیر کسی تعصب کے اگر اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کو پڑھیں گے. سبحان اللہ. ہمارے پاس 3 منٹ ہے، میں چاہوں گا آخری ایک ورڈک ہم دیں. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو پڑھنے کا مشورہ تو آپ نے دیا، لیکن یہ تو سچی بات ہے کہ علماء کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے. تو میرا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید وہ بھی فرما دیں. اور میرا سوال رہے گا کہ اعلیٰ حضرت کو آسانی سے سمجھنا ہو، اور اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے عوام کے پاس، اور سمجھنے سے وہ قاصر بھی ہیں اگر فارغ بھی ہو کوئی. تو میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ امیر علیہ سنت کو دیکھیں. امیر علیہ سنت اس زمانے میں تصویر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. تو اس سے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھ آئیں گے. اور دوسری بات آپ ارشاد فرمائیں. جی، ایک تو امیر اہل سنت جو کہ رضوی علماء کے سرخیل ہیں اور فیضان اعلیٰ حضرت کو عالمگیر سطح پر الحمدللہ امیر سنت عام فرما رہے ہیں. امیر سنت کی کتابیں ہیں، ملفوظات ہیں، اس میں آپ کو فکر رضا، عشق رضا ملے گا. اور بالخصوص جو دعوت اسلامی کا ایک علمی تحقیقی ادارہ ہے دارالفتہ اہل سنت، اس کے مفتیان کرام جو تحقیق کرتے ہیں، فتاوی جات تحریر کرتے ہیں، تو فقہی اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے بھی آپ کو اگر اصل اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی فکر اور فیضان چاہیے تو اس کا ایک ذریعہ دارالفتہ اہل سنت کے فتاوی جات کا مطالعہ کرنا ہے. یہ جو فراز بھائی بات ذکر کر رہے تھے اس کو میں کنکلوڈ کروں گا. اشفاق بھائی، بعض لوگ فکر رضا اور مسلک رضا کو گویا کہ ایک اہل سنت کے مقابلے میں ایک اکائی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو مسلک اہل سنت ہے یا اہل سنت کے جو جمع غفیر علماء ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے گویا کہ وہ انفرادی حیثیت رکھتی ہے. تو ہر عالم کے کچھ تفردات ہوتے ہیں جس میں وہ تنہائی ہوتا ہے اور دوسروں پر اس کی تقلید کرنا، پیروی کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب بھی فکر رضا یا مسلک رضا کہا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام اہل سنت نے معاذ اللہ کوئی رتب و یابس بات کی ہے، مطلب اپنی طرف سے کچھ عقائد معاذ اللہ گھڑ لیے ہیں، اپنی طرف سے خود ساختہ کچھ اصول بنایا تو ان کو ماننا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14 صدیوں کے علماء اور محققین کی تحقیقات کے ترجمان ہیں، ان کا خلاصہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو ماننا در حقیقت ان 14 صدیوں کے علماء کی تحقیقات کو ماننا ہے. یعنی کوئی کہے اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے، تو اعلیٰ حضرت کو ماننے کا مفہوم پہلے سمجھا جائے. اعلیٰ حضرت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مفتی نقی علی خان صاحب کے صاحبزادے تھے، اس لیے ہاں مولانا حامد رضا خان صاحب کے والد صاحب تھے، بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے، ایک سنی عالم دین تھے، ہدایت بخشش اور فتاوی رضویہ کے مصنف تھے.
اس طور پر اعلیٰ حضرت کو ماننا یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا ہے وہ ماننا، اعلیٰ حضرت کی ماننا، یہ اعلیٰ حضرت کو مانا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بیان کیا ہے بالخصوص عقائد و نظریات کی، ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کی جو تشریح اعلیٰ حضرت نے کی ہے وہ 14 صدیوں کا خلاصہ ہے. ایک مسئلے کی میں مختصر مثال پیش کروں گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ کا جو مسئلہ ہے، یہ 14 صدیوں کے ائمہ کا، صحابہ کرام کے دور سے آج تک یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ افضلیت صدیق اکبر تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد قطعی، اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا زلال العنقا میں بھی، مطلع القمرین میں بھی، اور فتاوی الزاویہ میں مختلف مقامات پر. تو اب کوئی یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو قطعی، اجماعی اور متواتر کہا تو یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، مجھ پر ماننا ضروری نہیں ہے. اگرچہ وہ یہاں جان چھڑانے کے لیے اس طرح کا کوئی شخص کہہ دے گا، لیکن جب وہ تحقیق کرے گا، تاریخ کے اوراق پلٹے گا، تو اعلیٰ حضرت نے جو اس عقیدے کو قطعی، متواتر اور اجماعی لکھا ہے، اس کی شہادت اس کو 14 صدیوں کے تسلسل سے ملے گی. یہ میں مطلب ایسے نہیں کہہ رہا، اس پر میں کتابیں دیکھی ہیں، کتابیں پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی. جی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تمام علماء کے عقیدے کو ماننا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جمہور اہل سنت کے جو عقائد و نظریات بیان کی ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کی ایسی خصوصی حفاظت گویا کہ فرمائی ہے کہ عقائد و نظریات کو بالخصوص بیان کرنے میں اعلیٰ حضرت نے خطا نہیں کی. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مولانا راشد مدنی صاحب، مولانا فراز مدنی صاحب. ہمارے نور عالم بھائی یہ بھی مدنی ہیں، درس نظامی مکمل کیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، کوئی پیغام دیں گے؟ اسی کے سلسلہ دیکھتے رہے، ماشاءاللہ اس سے بہت علم دین حاصل ہوگا، تو اس کو مس نہ کریں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے رہیں انشاءاللہ الکریم. کل ذوق نعت ہے ہمارا 2 ٹیموں کے درمیان. آئیے دیکھتے ہیں کون سی 2 ٹیمیں ہیں. 8 ٹیموں کے درمیان مقابلے جاری ہیں. کل کی ٹیمیں آپ کو دکھاتے ہیں. پروگرام ذوق نعت سیزن 10، جس میں ہوں گی کوئٹہ اور ملتان کی ٹیمز آمنے سامنے انشاءاللہ 22 اگست 2023 بروز منگل رات 9:30 بجے. کراچی، ملتان، حیدرآباد، کوئٹہ، لاہور، گجرانوالا، فیصل آباد اور اسلام آباد، یہ 8 پاکستان کی ٹیمیں ہیں جن کے درمیان تقریباً 25 روزہ مقابلہ جاری ہے، اور کوئی ایک ٹیم ونر ہوگی اور اس ٹیم کے تمام ممبران کو انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کل کوئٹہ اور ملتان، یہ راؤنڈ 1 گروپ اے کے مقابلے ہیں. پھر اگلے ہفتے گروپ بی کے راؤنڈ 1 میں مقابلے ہیں. پھر جو ٹیمیں نکلیں گی، 3 ٹیمیں ہر گروپ سے آگے بڑھیں گی راؤنڈ 2 میں، ان میں سے بھی ایک ٹیم پیچھے رہ جائے گی، اور پھر سیمی فائنل ہوگا، اور فائنل انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت سے ایک دن پہلے آپ دیکھیں گے 24 صفر کو. پروگرام دیکھتے رہیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا feedback@madanichannel.tv پر. اپنا خیال رکھیے گا. کل ملتے ہیں 9:30 بجے. فیضان رضا جاری رہے. علم فن میں مقتدا رضا ہے، علم فن میں مقتدا رضا 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 ہے، علم فن میں مقتدا رضا 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 رسول پاک کی عصا رضا رضا رضا